بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اسلام کے سخت دشمن تھے، حتیٰ کہ ایک روز تلوار تان کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستہ سے معلوم ہوا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کی خبر لینے کے لیے آپ ان کے ہاں جا پہنچے تو اس وقت دونوں میاں بیوی قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ غصہ میں آ کر آپ نے دونوں کو مار مار کر لہو لہانگ کر ڈالا، مگر وہ دونوں یہی کہتے رہے، خواہ ہمیں جان سے بھی مار ڈالو، ہم اسلام کو ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ان کا عزم و استقلال دیکھ کر آپ نے ان سے قرآن حکیم کے صفحے مانگ کر پڑھے تو وجد میں آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، سیدھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ مکہ میں آپ کا اس قدر رعب دبدبہ تھا کہ آپ کے مسلمان ہوتے ہی مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ کی فہم و فراست کا یہ عالم تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعدد موقعوں پر آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد آپ تمام غزوات میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تو آپ مشیر خاص تھے۔ آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے فرمایا، عرب کی مثال اس اونٹ کی ہے جو اپنے ساربان کے مطیع ہو۔ اس کے رہنما کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اسے کس سمت لے جا رہا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں سیدھے راستے پر ہی لے کر چلوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑے زور و شور سے جاری رکھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سلطنت ایران کو پے در پے شکستوں سے ایران میں کوہرام مچ گیا۔ ایرانیوں نے اپنے بڑے بڑے نامور سپہ سالاروں کو بڑے بڑے لشکر دے کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا، مگر انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ آخر انہوں نے اپنے مشہور سپہ سالار رستم کو 1,24,000 فوج دے کر روانہ کیا۔ قادسیہ کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ڈٹ گئیں۔ مسلمانوں کی تعداد ایرانیوں سے آدھی بھی نہ تھی۔ شروع میں ایرانی ہاتھیوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، مگر آخر کار فتح مسلمانوں ہی کو ہوئی۔ جنگ قادسیہ میں فتح کے کچھ عرصہ بعد مسلمانوں نے ایران کا دارالحکومت مدائن بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد مسلمان مکران اور خراسان تک جا پہنچے۔ شہنشاہ ایران یزدگرد مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور چین کی جانب بھاگ نکلا۔ ادھر دمشق، اردن اور حمص میں بھی مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر دریائے یرموک کے کنارے پہنچ گیا۔ شہنشاہ روم نے اپنی عیسائی فوج کو بھی دریائے یرموک کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ رومی فوج کل تعداد 2,40,000 تھی۔ مسلمان 1 لاکھ سے بھی کم تھے اور ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھا، مگر جنگ شروع ہی تو مسلمانوں نے رومیوں کو شکست فاش دی۔ جب رومی میدان جنگ سے بھاگے تو 1 لاکھ کے قریب تو دریا ہی میں ڈوب گئے۔ اس عبرت ناک شکست پر شہنشاہ روم بددل ہو کر شام سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا۔ جنگ یرموک کے بعد رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کسی محاذ پر بھی مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ فتح یرموک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خالد بن ولید کو شامی فوج کی سپہ سالاری سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نیا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ فتح بیت المقدس۔ شام کی
فتح تقریباً مکمل ہو چکی تھی، صرف ایک بڑا شہر بیت المقدس باقی رہ گیا تھا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کئی عرصے تک شہر کا محاصرہ کی رکھا، اور اس کے بعد نے سپہ سالار اسلامی فوج کے ابو عبیدہ بن جراح نے بھی آ کر محاصرہ سخت کیا۔ تو شہری تنگ آ کر انہوں نے شرط رکھی کہ امیر المومنین خلیفہ اگر خود آ جائے تو ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور وہ خود چل پڑے، اور یوں بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک منحوس دن وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جو بدقسمتی سے آئندہ ایام میں تاریخ اسلام کا ایک معمول سا بن گیا۔ 24 ہجری کی ایک صبح حضرت عمر نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے کہ عجمی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے غلط فہمی اور ذاتی رنجش کی بنا پر آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ کو 6 مہلک زخم آئے اور 3 روز بعد انتقال فرما گئے۔ قاتل گرفتار کر لیا مگر انہوں نے خودکشی کر لی۔ شہادت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کا عہد خلافت 10 سال 6 مہینے اور 4 دن پر محیط ہے، اور اسے متفقہ طور پر تاریخ اسلام کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔